مال اور اولاد بہت ہی خوبصورت نعمتیں ہیں اینڈ موسٹ ساٹ آفٹر بلیسنگس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ دو چیزیں اس دنیا کی زینت بھی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، مگر یہی مال اور اولاد فتنہ بھی بن جاتے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض فتنہ ہے. اللہ جب پیسے یا اولاد کی شکل میں رزق عطا فرماتا ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب مال کثرت سے ہو اور اولاد بہت قابل ہو. کس ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دی جائے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بچہ یا بچی باہر ملک سے ڈگری لے کر واپس آتے ہیں تو ماں باپ کا سر کتنا فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. اینڈ رائٹلی سو. تو اس میں آزمائش کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے پیسے اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا ہے؟ تو فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ فتنے کی ایک شکل یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسے حالات اور ماحول میں ڈال دے جہاں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہوتا چلے جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جو ماحول ہمارے لیے فتنہ نہ ہو وہ ہمارے بچوں کے کچے ذہنوں کے لیے ہو جائے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک 18 سال کا بچہ یا بچی اس کے لیے ایک باہر کے ملک میں اکیلے جا کر پڑھنا ایک فتنہ بن جائے، ماں باپ کے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی؟ اور کیا یہ ضروری ہی ہوئے گا ہر بچے کے ساتھ؟ بالکل نہیں. تو اگر ایک بچہ ریلوکیٹ کرتا ہے اپنی سیکولر ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے گھر والوں سے دور کسی ایسے ملک میں جہاں دین کی پریکٹسز کم ہو یا بالکل بھی نہ ہو، تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ ان کا ایمان وہاں پر بالکل نہ ڈگمگائے؟ پھر اللہ نے بہت سی چیزوں کو حرام نہیں کیا، مگر یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس میں فتنہ ہے. Why? Because it might be different from case to case. لیکن پھر بھی اس میں فتنہ ہے ضرور. تو دیکھ لو کہ تمہارے لیے یہ چانس لینا کتنا اہم ہے، اور اس بات کے لیے بھی تیار رہو کہ کیا کچھ ہاتھ سے جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کب تک بچوں کو اپنے سے باندھ کر رکھیں گے؟ ایک وقت آتا ہے جہاں اللہ پر چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. I have yet to come across a mother جو اپنے ناسمجھ بچے کو بالکنی کی ریلنگ پر بیلنس کرنے دے یہ کہہ کے کہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. تو وہ چیزیں جو نہ اسلام میں فرض ہیں اور نہ انسان کا رزق یا معاشرے میں ایکسیپٹنس اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں آخر کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو ٹیسٹ کریں، اور اس سے زیادہ یہ کہ ہم اللہ کو ٹیسٹ کریں. اب تو کچھ سکولز میں جو بچہ باہر پڑھنے نہیں جا رہا ہوتا ہی از لٹرلی لکڈ ڈاؤن اپون. اگر ہم واقعی کچھ طور طریقوں کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر فری مکسنگ یا ایسی گیدرنگز میں اٹھنا بیٹھنا جہاں الکوہول اور نہ جانے کیا کچھ عام ہوتا ہے، انفیکٹ جو نہیں کر رہا ہوتا وہ کچھ بیوقوف سا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو اپنے شہر میں ہی پیئر پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہا اسے پردیس میں بس اللہ بچا لے گا؟ کم آن، ہو آر وی کڈنگ؟ اور اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ پھر بھی بہت سے بچوں کو اس گن سے نکال کر واپس ہمارے پاس لے آتا ہے. اور اگر آپ کا بچہ انٹیکٹ واپس آ چکا ہے تو پلیز روز شکرانے کے سجدے کریں، کیونکہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس بچے کے ایمان پر چانس لینے کی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا اپنا ملک کسی ویسٹرن سوسائٹی سے کم نہیں ہے، تو کس رین فارسٹ میں اپنے بچے کو لے کر جائے؟ جی یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اپنے حالات بہت خراب ہیں اور اسلام دور دور تک کچھ گھرانوں میں نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی بچہ سلپ ہونے لگتا ہے تو کم از کم اس کے ماں باپ زیادہ نقصان ہونے سے پہلے اس کو تھام تو سکتے ہیں. A caring family around you makes a big difference. کچھ لوگ خود ریلوکیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بچے کو وہ گھر کا ماحول وہاں پہ دے سکیں. اور ہم یہاں ان بچوں کی تو بات بھی نہیں کر رہے جو پلے بڑے ہی ویسٹ میں ہوئے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اینڈ انڈاؤٹیڈلی کچھ علاقے وہاں کے ہم سے بہتر ہیں دینی پریکٹسز میں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ us being better Muslims than them. لیکن گھر سے اتنا دور بچہ اگر بڑی مشکل میں بھی پڑ جائے
बुरी सोहबत में पड़ जाए, usually by the time parents know about it, if they know about it, the damage is sometimes irreparable. कितने बच्चे जो वैसे ही दीन से ज़रा लूक वार्म थे, जिनको अपने घर का माहौल ज़रा घुटा हुआ लगता था, अगेंस्ट द ऑसम वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ लगता था, डू यू रियली थिंक कि वो यूं आज़ाद ज़िंदगी घर से दूर गुजार के दीन पर आ जाएंगे? सीरियसली? और अगर बच्चे वहाँ जाकर मिसफिट फील करें तब माँ बाप उदास, और अगर वहाँ जाके उनके गैर इस्लामी माहौल को अपना लें तब माँ बाप रोते हैं. सो हाउ डज इट यूजुअली स्टार्ट? शुरू में छोटे छोटे मामलात में मुश्किल होती है, वक्त पर नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े, हलाल खाना खाना वगैरह. लेकिन जब वो जगह आपका सेकंड होम बन जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चीज़ें हाथ से छूटने लगती हैं, और बस वहाँ इंसान जाकर रुक जाता है जहाँ वो खुद नहीं, उसके माँ बाप नहीं, बल्कि अल्लाह रोक दे, उस पर रहम कर दे. And by the way, there are Muslims who became atheist in their late teens and 20s. And you know why? Just because of relocating alone at an age where your God, your ilah, is your nafs and your crazy hormones. And where did they relocate themselves? To non-Muslim majority areas. And for what? Higher education. So where does the problem start from? Parents claiming to have tawakkul on Allah, assuming that they have tied the camel. And for our kids, the problem starts from having issues in daily prayers, fasting, finding halal food. शुरू में तो फिर भी अम्मा अब्बा का सबक और नसीहत याद रहती है, कुछ होमसिक भी होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चीज़ें छूटने लगती हैं, until their relocation becomes a severe fitna for their iman. Now having said that, this won't be the case with everyone. दो तरह के माँ बाप ऐसे हैं जो इस फैसले को सही समझेंगे, एंड राइटली सो. एक वो जिनके लिए नमाज ना पढ़ना, मिक्स गैदरिंग्स, उन लोगों में मिक्स करना जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, गर्लफ्रेंड्स होना प्रॉब्लम ही नहीं है. दे फील इट्स अ फेज एंड इट विल पास. और अगर कुछ वेस्ट की चीज़ें अपना भी ली तो इट्स कूल, नो स्वेट, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द बिग गेम. एंड दे क्लेम, ओह आवर किड्स, दे नो देयर लिमिटेशंस. वेल, for such parents, I will simply reserve my comments. लेकिन एक और सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की तरबियत ऐसी हुई होती है, उनमें वो मैच्योरिटी होती है जिसकी वजह से वो ऐसी जगह जाकर अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा महसूस करते हैं, बिकॉज दे आर नाउ रिप्रेजेंटिंग इस्लाम. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ऐसे बच्चे आटे में नमक के बराबर होते हैं. सो यस, व्हाट बिकम्स अ फितना फॉर वन पर्सन can become a source of guidance for another person. तो हर शख्स को उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर देखना पड़ेगा, और इसका बेहतरीन फ़ैसला माँ बाप ही कर सकते हैं, बिकॉज इट्स देयर अकाउंटेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला एट स्टेक टू. एक माँ ख़ास तौर पर सेंस कर लेती है कि उसके बच्चे में कितनी रेजिलियंस है, उसमें दीन कितना ठुका हुआ है, क्या वो वाकई इस बड़े जहाद के लिए तैयार है. लेट्स बी ऑनेस्ट एंड आस्क आवरसेल्व्स, is my child really ready for this? And am I ready for the consequences of this decision?